بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی اسی سلسلے کا پروگرام نمبر 289 289 پروگرام یہ ہے اور ایک کتاب پر تبصرہ ہے۔ گزشتہ ہفتے جس کتاب کو پڑھنے کا موقع ملا اس سے بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ بھی، اور یہ بات بہت ہی وضاحت کے ساتھ اور ذرا کھل کر سامنے آئی کہ ہمارے سارے ترقی پسند بھائی صرف پیسوں کے لیے، دولت کے لیے، شراب و کباب کے لیے یا صرف ذہنی عیاشی کے لیے ان نظریات کے عاشق اور پیروکار نہیں ہوئے جن کا کسی زمانے میں سوویت یونین اور چین سے بھی پرچار کیا جاتا تھا۔ بہت سارے لوگ ان میں سے، یعنی دیگر وجوہ بھی ہوں گی، لیکن بہت سارے لوگ ان میں ایسے بھی تھے، خاص طور پہ وہ پڑھے لکھے انٹلیکچوئل جو خلوص کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ ان ملکوں کی طرف سے پھیلائی گئی آئیڈیالوجی اور نظریات کے عاشق تھے، پسند کرتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ بس انہی نظریات کے ذریعے ان پر عمل کر کے ہم دنیا میں مظلوموں کی، مقہوروں کی، کمزور لوگوں کی زندگی بدل سکتے ہیں اور ایک ایسا معاشرہ اس دنیا میں وجود میں لا سکتے ہیں جو سرمایہ دارانہ نظام کی زیادتیوں سے پاک ہو۔ اسلام کی طرف ان کی توجہ پتہ نہیں کس وجہ سے نہیں گئی، یا بہت سارے جو اسلام کے پیروکار ہیں ان کی طرف سے بھی غلط قسم کی حرکات کی وجہ سے شاید یہ اس طرف مائل نہیں ہوئے۔ لیکن بہرحال پھر بھی یہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنے صاحب علم، اتنے صاحب ذکاء، اتنے سمجھدار، اتنی بصیرت رکھنے والے لوگ اس وقت آخر ان دونوں ملکوں کی جو اصل تصویر تھی اس کو کیوں نہیں دیکھ پاتے تھے۔ ان کے نظریات ٹھیک ہے، ان کو اچھے لگتے تھے، نظریات بہت سارے اچھے بھی تھے، لیکن کیا واقعی ان نظریات پر ان ملکوں میں عمل تھا، یا وہاں پر بھی اسی طرح کی ایک سرمایہ دار کلاس اور ایک ایسی جماعت وجود میں آ چکی تھی جو پرچار دوسرے ملکوں میں تو ان نظریات کا کی، مگر اس کا عمل اس کے بالکل خلاف، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے پڑوسی ملکوں پہ قبضہ کیا اور وہاں کس طرح کی انہوں نے آزادی اور کس طرح کی انہوں نے حریت اور کس طرح کے انسانی حقوق، اور خود اپنے ملک میں انہوں نے اپنے سے اختلاف کرنے والے لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ بہرحال قصہ مختصر کہ جس کتاب کا میں اس وقت آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں وہ ایک مشہور جیالے، ایک مشہور ترقی پسند راجہ محمد انور کی کتاب بڑی جیل سے چھوٹی جیل تک۔ انہوں نے یعنی اس دنیا کو، اس ملک کو، ان شہروں کو ایک بڑی جیل قرار دیتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ اس بڑی جیل میں جو کچھ ہوتا ہے اور اس چھوٹی جیل میں، جس کو واقعی ہم جیل کہتے ہیں، قید خانہ کہتے ہیں، جب کوئی آدمی پکڑا جاتا ہے وہ جیل جاتا ہے تو چھوٹی جیل اس کا نام دیا ہے۔ تو انہوں نے بتایا ہے کہ بڑی جیل میں کیا ہوتا ہے، خصوصاً پھر انہوں نے اس چھوٹی جیل کا ذکر کیا ہے جن کی بہت ساری جیلوں میں راجہ صاحب رہے ہیں۔ راجہ صاحب ایک چھوٹے سے دیہات کلر سیداں سے تعلق رکھتے تھے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے قصبوں میں کیسے کیسے جوہر چھپے ہوئے ہیں، کیسے کیسے ذہین لوگ چھپے ہوئے ہیں، کیسے کیسے ادیب چھپے ہوئے ہیں، کیسے شاعر چھپے ہوئے ہیں۔ کچھ کو موقع مل جاتا ہے ابھر کے سامنے آنے کا شہروں میں آنے کے بعد، اگر ان کے پاس وسائل ہیں، لیکن سب کے پاس کہاں ہیں۔ بہرحال یہ ایک جملہ معترضہ تھا
اب ہمارے راجہ انور صاحب نے بڑی فعال زندگی گزاری، بہت ہی جذبات سے بھرپور، جذبوں سے بھرپور، جدوجہد سے بھرپور۔ گارڈن کالج جیسے مشہور راولپنڈی کے کالج کے یونین کے صدر رہے، ایوب خان کے زمانے میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، اور پھر ایوب خان کے بعد یحییٰ خان اور فلاں خان اور سب کے، اور پھر اس کے بعد جس پارٹی کو انہوں نے چاہا، جس لیڈر کو انہوں نے چاہا، اس کے زمانے میں بھی ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ پھر مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ الذوالفقار نامی تنظیم سے ان کا جو تعلق رہا، اور کس طریقے سے پھر کابل میں جہاز اغوا ہوا پاکستان کا، اور ایک بے گناہ آدمی موت کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ ان ساری چیزوں کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد خود پیپلز پارٹی اور اس کے لیڈر سے، ان کے افعال کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، نظریات کی وجہ سے نہیں، وہ کچھ بدظن سے ہو گئے۔ اور پھر ان کے اور ساتھی بھی بہت سارے جو انہی کی طرح کے تھے، مختار رانا تھے، معراج محمد خان تھے، اس طرح کے لوگ پھر اس پارٹی سے بھی علیحدہ ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے بہت سارے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جیلوں میں جو رہے اس کی کہانی تو انہوں نے بیان کی ہے، لیکن ایک اور کتاب میں انہوں نے کابل میں بھی وہ کئی سال، پل چرخی کے جو مشہور جو ان کا جیل ہے اس میں بھی وہ بن رہے ہیں، تو اس کا بھی انہوں نے بہت تفصیل سے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ لیکن اس چھوٹی جیل کا جو ذکر کیا ہے، اس میں بہاولپور کی جیل ہے، میاں والی کی ہے، راولپنڈی کی ہے، بہت ساری جیلوں کا جہاں جہاں وہ رہے اس کا انہوں نے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان جیلوں کا جو نظام ہے وہ انگریزوں کے زمانے سے بھی بہت بدتر ہے، اور جو کوئی مجرم نہیں بھی ہوتا، کسی غلطی کی وجہ سے، کسی فروگزاشت کی وجہ سے وہ ان جیلوں میں چلا جاتا ہے، تو وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ بہت کم لوگ رہتے ہیں جو وہاں سے اس سے زیادہ بڑے مجرم بن کر باہر نہ آئیں۔ اور پھر جیلوں میں جو کچھ ماحول ہے، اور جس طرح کی گندگی باہر کی زندگی سے بڑھ کر وہاں ہے، نشہ وہاں ہوتا ہے، ہیروئن چرس کا کاروبار وہاں ہوتا ہے، اور فحاشی کے بہت سارے کام وہاں ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں راجہ صاحب نے بہت کھل کر بیان کی ہیں کہ ان جیلوں میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ پھر بہت ساری تجاویز بھی انہوں نے پیش کی ہیں کہ ان جیلوں کو آخر ہم بہتر کیوں نہیں بنا سکتے، ان جیلوں میں جانے والا شخص معاشرے کے لیے ایک مفید شخص بن کے کیوں باہر نہیں آ سکتا۔ بہت ساری تجاویز ہیں جو مختلف حلقوں کو ان پر غور کرنا چاہیے۔ راجہ صاحب کی اور جو کتب ہیں ان کا ابھی سرسری تو ان کا مشاہدہ ہوا ہے، لیکن انہوں نے پڑھا، لیکن ان سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں مختلف شعبوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور آخر اس کی اصلاح کا کوئی ذریعہ کبھی نکلے گا یا نہیں۔ بہت دلچسپ کتاب ہے، بہت اچھے انداز میں لکھی گئی ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ کلر سیداں جیسے چھوٹی جگہ سے آیا ہوا ایک شخص اتنا عمدہ ادیب ہو سکتا ہے، اتنے اچھی انداز بیان اس کا، اتنا اس کی جتنی کتابیں ہیں لگتا ہے کہ سب ہو سکتی ہیں، سب میرا خیال ہمارے پڑھنے کے قابل ہیں۔ صرف یہ دیکھ کر کہ یہ کس آدمی کی لکھی ہوئی ہے ہم کتابیں چھوڑ نہ دیا کریں، ہم کتابیں سب کی پڑھنے کی کوشش، سب کے نظریات جاننے کی۔ اور پھر راجہ صاحب تو ایک ایسی شخصیت رہے ہیں کہ شاید اس وقت پتہ نہیں جرمنی میں ہیں کہاں ہیں، جن کے نظریات میں تبدیلی آئی ہے، اور زندگی کے تجربوں نے، زندگی کے مشاہدوں نے، اور بڑے بڑے نام نہاد لیڈروں کے ساتھ رہنے سے انہوں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ ان کتابوں میں۔ یہ کتاب بک کارنر جہلم نے چھاپی ہے، کتاب بہت پرانی ہے، لیکن انہوں نے اس کو بالکل ایسا اس طرح چھاپا ہے جیسے یہ بالکل تازہ کتاب ہے، اور یہ آج کے حالات سے بھی اتنی ہی مطابقت رکھتی ہے جتنی 40 سال پہلے یہ کتاب مطابقت رکھتی تھی۔ ایک بات بک کارنر والوں سے عرض کرنی ہے کہ وہ بھی باٹا کا جو رجحان ہے قیمتوں کا، وہ بھی اس کے سامنے سرنگوں ہو گئے ہیں،
اور اس کتاب کی موجودہ تازہ ایڈیشن کی قیمت 999۔ بھائی یہ 1 روپیہ کہاں سے واپس کریں گے آپ؟ 1 روپیہ کا کسی کے پاس ہوتا ہے؟ 1000 کر دیجئے، پورا آسانی رہے کہ بھائی خریدنے میں۔ شاید اور کتابوں میں بھی اس طرح سے لوگ، لیکن مجھے نہیں آج تک سمجھ آئی کہ یہ 999 یا 998 روپے کسی چیز کی قیمت رکھنے سے، یا 499 کسی کی قیمت رکھنے سے گاہک کی نفسیات پہ کیا اثر پڑتا ہوگا۔ اور جو 1 روپیہ آپ نے واپس نہیں کرنا ہے تو پھر کیوں آخر آپ یہ لارا لپا لوگوں کو دیتے ہیں؟ آپ تو کتب فروش ہیں، آپ کوئی جوتے تو فروخت نہیں کر رہے ہیں باٹا کی طرح۔ تو بس یہی کچھ عرض کرنا تھا۔ انشاءاللہ پھر کسی اور کتاب اور کسی اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ انور صرف اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔